حدیث نمبر 5688 5688 صحیح بخاری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کالا دانہ تمام بیماریوں کے لیے شفا بخش ہے سوائے موت کے۔ آج ہم بات کریں گے کلونجی کے فوائد کے بارے میں اور کس کس نظام کے لیے یہ بہتر ہے اور کس موقع پر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کلونجی جس کو نائجیلا بھی کہتے ہیں، سینکڑوں تحقیقات ہوئی ہیں۔ ان تحقیقات کے مطابق یہ ہر طرح کی بیماریوں کے لیے فائدہ بخش ہے، کیونکہ تو جہاں پہ آپ کا حکم آ گیا، آپ کا ارشاد آ گیا، تو ہم مسلمانوں کے لیے ایک فرضیت کے طور پہ آ جاتی ہے بات کہ آپ کا حکم جو آپ نے بتایا وہ سراسر سچ ہے، تو ہم اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو کلونجی کے فوائد کے بارے میں بتاتا چلوں اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کلونجی کب کب استعمال نہیں کرنی، یہ بھی آپ کو بتانا ہے آج۔ کیونکہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کھانے سے منع کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کھجور نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ ہے، لیکن کچھ وجوہات، کچھ معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کھجور کھانا بند کر دیں، جو کا دلیا استعمال کریں۔ تو اسی طرح کلونجی بھی آپ نے کچھ جگہوں پہ، کچھ مسائل میں آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اب سب سے پہلے کلونجی کس سسٹم کے لیے کون کون سے فوائد ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ کلونجی خون کی ترسیل کے نظام کو بہتر کرتی ہے، ہاضمے کے نظام کو، بلڈ پریشر کے نظام کو، کینسر کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہے، حیض کے مسائل کے بارے میں، گردوں کے مسائل، جگر کے مسائل، فیٹی لیور، تولیدی نظام، ہاضمے کا نظام، بالوں کے مسائل، چہرے کے مسائل، بلغمی کھانسی، دمہ، اس کے ساتھ شوگر کے مسائل، ان تمام بیماریوں کے لیے لاجواب قسم کی چیز ہے۔ آپ نے اس کو کسی بھی طریقے سے کھانا ہے تو کھا سکتے ہیں۔ آپ اس کو سلاد کے اوپر ڈال کے کھا سکتے ہیں، آپ اس کو دہی کے اوپر ڈال کے کھا سکتے ہیں، مکھن پہ ڈال کے، اس کو آپ نے شہد میں ڈال کے کھانا ہے، زیتون کے تیل میں ڈال کے کھانا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نان کے اوپر بھی لگی ہوتی ہے، تو اس کا اپنا ایک مزہ بھی ہے، ٹیسٹ بھی ہے اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ اس کو کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے اور کتنی ٹائم تک کھانی چاہیے یہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ آپ نے اس کو کم سے کم 2 ماہ تک استعمال کرنی ہے، ایک چٹکی جتنا۔ اگر 2 ماہ تک آپ نے مسلسل ایک چٹکی کھائیں گے آپ اس کو، تو اللہ کے حکم سے کینسر کے خلاف یہ قوت مدافعت پیدا کرے گی، نظام انہضام کو بہترین سے بہترین کرتی ہے، بلڈ پریشر کے نظام کو ٹھیک کرتی ہے، خواتین کے جتنے بھی امراض ہیں اس کو بہتر کرتی ہے۔ اور ایسے بچے جن کو یرکان کا مسئلہ ہے، تو ان بچوں کو وہ مائیں، وہ خواتین اپنے دودھ میں پیس کر اس کے ناک میں ایک قطرہ ڈال کے قطور کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اس سے وہ یرکان بھی زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کلونجی کو سرکہ میں پیس کر سر درد، نزلہ، زکام اور درد شقیقہ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کلونجی آپ نے کس جگہ پہ استعمال نہیں کرنی؟ ایسی خواتین جو حمل کے ساتھ ہوں اس وقت وہ استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ خون کی روانی کو تیز کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے حمل کے ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور ایسے افراد جن کو خونی بواسیر ہے، جن کو خون نکل رہا ہو، خون بہہ رہا ہو، تو ایسے افراد بھی یہ کلونجی استعمال نہ کریں، کیونکہ کلونجی کا کام ہے کہ خون کو پتلا کرتی ہے، خون کی روانی کرتی ہے۔ جب بواسیر ہو یا خون بہہ رہا ہو، آپ اس وقت اگر اس کو استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ خون پتلا ہونے کی وجہ سے وہ ضائع ہونا شروع ہو جائے گا، تو آپ نے اس وقت استعمال نہیں کرنی۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس وقت بھی کلونجی استعمال نہیں کرنی، کیونکہ ادھر سے آپ دوائی کھا رہے ہیں، ساتھ میں آپ نے کلونجی کھانی ہے، تو بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کسی حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کا استعمال کرنا ہے۔ غرض کلونجی اللہ پاک کا ایک عظیم قسم کا تحفہ ہے، یہ عطیہ ہے، بہت ہی قیمتی چیز ہے، بڑے خوبصورت سے دانے ہیں، یہ تلخ مزاج رکھتے ہیں لیکن ہمارے لیے صحت بخش اور نفع بخش بھی ہیں۔
مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں حسینیہ دواخانہ اینڈ پنسار اسٹور، مین بازار ڈمر والا شمالی۔ میں ہوں آپ کا حکیم وسیم احمد۔